یہ لکھی لکھائی پوسٹیں ہمیں مت بھیجو۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، یا قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ۔ مجھے اس آیت سے ایک واقعہ یاد آیا۔ سیالکوٹ میں سفر پہ تھا اور رات میں نے وہاں ٹھہرنی تھی۔ چند ایک میرے بڑے اچھے دوست علماء ان کے گیا ملا تو مجھے کہتا بہت اچھا ہو گیا آج آپ آ گئے۔ میں نے کہا خیر؟ کہا جی ہمارے یہاں شہر میں ایک دو لڑکے ہیں غیر مقلد، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور ہمیں مسئلہ سمجھائیں، اور آج ہم نے رات عشاء کے بعد ان کے پاس جانا ہے، اچھا ہوا کہ آپ آگے آپ چلیں۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ وجہ؟ میں نے کہا میری مرضی، میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں یا کسی گھر جا کر مسئلہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں؟ مجھے کہتے نہیں آپ چلیں۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں چلیں۔ اب میں سمجھتا تھا کہ ان کی عزت کا مسئلہ بن گیا۔ میں نے کہا میں جاتا ہوں، آپ ایسا کریں کچھ کتابیں لے لیں اور ایک ویڈیو کیمرہ لے لیں۔ ویڈیو تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ میں نے کہا آڈیو لے لیں، کوئی ٹیپ لے لیں۔ یہ آج سے تقریباً کوئی 9 یا 10 سال پرانی بات ہے۔ خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے پتا تھا کہ ہونا کیا ہے۔ میں نے کہا تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آج میں آیا ہوں۔ اس لڑکے نے اپنے گھر میں اپنے 3-4 مولوی بلانے ہیں اور تمہیں ان کے سامنے بٹھانا ہے۔ وہ تیاری کر کے آئیں گے، کتابیں لے کر آئیں گے، آپ ویسے جائیں گے، آپ کو پھر سمجھ آئے گی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نہیں ہم ان کو جانتے ہیں، ہمارے محلے کے لڑکے ہیں۔ میں نے کہا چلیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم عشاء کے بعد جب پہنچے تو ان کے 3-4 لڑکے، ریکارڈنگ کا نظام پورا ساتھ، کتابیں ساتھ اور 3-4 مولوی موجود۔ میں نے کہا لو اب چکھ لو مزہ۔ اور میں اکیلا، نہ میرے پاس کتاب نہ میرے ساتھ کوئی ساتھی، جیسے سفروں میں ہوتا ہے۔ مجھے پتا تھا میں نے انکار کیا، ان کو سمجھ نہیں آنی۔ میں نے کہا وہ کدھر ہے بھائی ٹیپ؟ وہ لڑکے کہتے ہیں جی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں گمراہ سمجھتا ہوں، تمہاری ٹیپ پر میں اعتماد کروں گا، ہماری ٹیپ الگ ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر میں بات نہیں کرتا، میں بات تب کروں گا جب ہماری ٹیپ آئے گی۔ ان نے دکان کھلوائی، دکان کھلوا کے نئی ٹیپ چھوٹی جاپانی خریدی، 7-4 کیسٹیں لے کر آئے۔ ہم گھنٹہ بیٹھے رہے۔ میں نے کہا میں نہیں شروع کروں گا، ہماری ٹیپ الگ ہونی چاہیے۔ جب ٹیپ آ گئی ریکارڈنگ شروع ہوگی، میں نے کہا اب بات کرو۔ چونکہ آپ کا میدان نہیں ہے نا، اس لیے آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارا میدان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مخالف کیا حربے استعمال کرتا ہے۔ خیر میں نے کہا جی کیا بات کرنی ہے؟ کہا جی تقلید پہ کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ تقلید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا کہتا ہوں، بات آپ نے سمجھنی ہے، میں نے تو نہیں سمجھنی۔ آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ کیا اشکال ہے آپ؟ وہ چاہتے تھے کہ دعویٰ یہ لکھے اور دلائل دے، میں چاہتا دعویٰ وہ لکھے اور دلائل وہ دیں اور میں دلیل توڑوں۔ میرے پاس تو کتابیں نہیں نا کہ میں دلائل شروع کروں۔ یہ دعویٰ ان سے لکھواؤ، دلائل ان سے دو، پھر ہم دلائل توڑنے کی بات کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے کہا آپ نے گھر بلایا ہے، ہم نے نہیں بلایا۔ آپ نے کیوں بلایا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی کیا آپ کی؟ وہ پھنس گئے۔ میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے؟ تقلید پر بات کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ کو تقلید پر کیا اشکال ہے؟ کیا مسئلہ ہے تقلید کے ساتھ جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقلید واجب ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ سمجھتے تھے، مجھے تو وہ بھی جانتے تھے کہ اس نے کہاں تک ہمیں لانا ہے، اچھی طرح ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا۔ میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تقلید فرض ہے؟ نہیں۔ تقلید واجب ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا شرک ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا لکھو تقلید شرک ہے۔ آپ لکھیں۔ میں نے کہا میں کیوں لکھوں؟ تقلید کو شرک آپ کہہ رہے ہیں اور لکھوں میں؟ آپ لکھو تقلید شرک ہے۔ میں نے لکھوایا۔ میں نے کہا کرو دستخط اس پہ، تمہارے 2-4 لڑکے وہ بھی اس پہ سائن کریں۔ بات ہوگی۔ میں نے کہا اب دلیل دو، تقلید کے شرک ہونے پر دلیل پیش کرو۔ چونکہ میرے پاس کتابیں نہیں، اب دیکھیں ہماری ریکارڈنگ چل رہی تھی نا، یہ ہماری ٹیپ نہ ہوتی تو وہ ریکارڈنگ مجھے دیتے کل کو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم ریکارڈنگ اپنی رکھتے ہیں، پھر بات شروع کرتے ہیں۔ خیر 3 گھنٹے کی ہماری بات ہے۔ وہ 3 گھنٹے جو بات ہے، میں پورا قصہ تو نہیں سناتا، میں اس آیت پہ سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا
کہ تمہارے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے قرآن میں تحریف کی ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ اِذَاعُ الْأَدِلَّہ میں حضرت نے لکھا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ، رسول چھوڑ دیا، یہ قرآن میں تحریف ہے جو کفر ہے۔ اچھا اِذَاعُ الْأَدِلَّہ میں چھپا ہے پہلے نسخے میں کہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، چھپ گیا، اس سے اگلے نسخے میں تصحیح بھی موجود ہے، ان نے پہلے والا نسخہ سنبھالا ہوا تھا کہ تحریف کی ہے جو کفر ہے۔ اچھا جب یہ بات چل رہی تھی نا تو میں نے تقلید پر ایک آگے دلیل آ رہی ہے وہ پیش کی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس نے اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی نشست میں کہا کہ یہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کا جواب یہ ہے، اور اس کے بعد یہ اشکال کر دیا۔ میں نے کہا حضرت شیخ الہند نے الی الرسول کا لفظ چھوڑا، آپ نے کہا تحریف ہے اور جو کفر ہے، ذرا ٹیپ واپس کریں، ابھی آپ نے پڑھا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ نے سبیل کا لفظ چھوڑا، جو تعریف ہے وہ کفر ہے۔ حضرت شیخ الہند کی بات تو کریں گے، وہ تو دنیا سے چلے گئے نا، پہلے تم اپنے کفر پر بات کرو گے، جو تم نے کفر کی ہے اس کا کیا کریں؟ جی غلطی سے نکلا ہے، میں نے کہا وہ غلطی سے لکھا ہے، تم نے غلطی سے بول لیا ہے، کاتب نے غلطی سے لکھ دیا ہے، اگر وہ تعریف ہے تو یہ بھی تعریف ہے۔ چلو جی میں نے کہا سکون آ گیا، اگلی بات شروع کرو۔ یہ ہوتا ہے فن، یہ فن کا بندہ سمجھتا ہے، دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہم نے کہا کہ اس کو کیا جواب دینا ہے۔ ایک مرتبہ گجرانوالا ترک رفع الیدین پہ مناظرہ تھا، میں نے کبھی مناظرہ زندگی میں نہیں کیا، یا مناظر کوئی اور ہوتا ہے، میں صدر بنتا، معاون بنتا، شرائط لکھ کے دیتا، خود نہیں مناظر بنتا تھا۔ اس کی حکمتیں وہ میں پھر تربیتی نشست تعلق رہا، اس کی حکمت کیا، میں کیوں نہیں بنتا تھا۔ خیر آپ کے کراچی کا صدیق رضا یہ صدر مدارس تھا، مناظر تھا، عمر صدیق گجرانوالے کا مناظر تھا، یہ پڑھنے کے لیے پنجاب فیصل آباد ستیانہ گیا ہوا تھا، وہاں سے آیا۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیں ذرا، جب شروع کی تو اس کا رومال کیسے تھا، پھر رومال اترتا کیسے ہے، پھر ننگے سر، وہ ذرا کبھی ویڈیو آپ 3 گھنٹے کی دیکھے ہوا گیا۔ اس میں مناظرے کی شرائط میں ایک شرط لکھی ہوئی تھی کہ جو فریق اپنے موضوع سے ہٹ کے بات کرے گا یہ اس کی شکست ہوگی۔ ہمارے مناظر نے ترک رفع الیدین پر دلیل پیش کی، اور اس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، اٹھتے رفع الیدین کرتے، سجدے میں رفع الیدین کرتے، سجدے سے اٹھتے تو کرتے، فلاں فلاں مقام پہ کرتے تھے، اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں شروع کا رفع الیدین رہ گیا اور باقی سارے رفع الیدین چھوڑ دیے۔ شروع میں سارے تھے، آخر میں ایک رہ گیا اور باقی چھوڑ دی۔ اب ان کا جو صدر تھا نا یہی صدیق، یہ بولا، مجھے کہتا ہے صدر مناظر اپنی شکست لکھ کر دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کے مناظر نے موضوع سے ہٹ کر بات کی ہے، موضوع ہے رفع الیدین رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت سے اٹھتے، اس نے درمیان میں سجدے اور رفع الیدین کا ذکر کر دیا ہے، موضوع سے ہٹ کر بات کی شکست لکھ کر دیں۔ میں نے کہا مائک دیں، وہ آپ دیکھیں ذرا، میں نے کہا مائک دیں، کہتے نہیں لکھ کر دیں، میں نے کہا مائک تو دے نا، نہیں آپ لکھ کر دیں، میں نے کہا مائک دے ذرا، نہیں لکھ کر دیں، میں نے کہا بعد میں لکھتے ہیں، پہلے میں بات تو کروں نا۔ ان کو پتا تھا اس کے ہاتھے مائک چڑھ گیا نا یہ ہماری ساری بات ختم ہو جائے گی، وہ سمجھتے ہیں بڑی اچھی طرح۔ خیر میں نے مائک ان سے لے لیا، میں نے کہا یہ بات آپ کی بالکل معقول ہے، لیکن آپ ذرا ویڈیو پیچھے کریں۔ آپ کے مناظر نے پہلی ٹرم، پہلی نشست میں جب رفع الیدین پہ بات کی ہے نا، حدیث عبداللہ بن عمر پیش کی ہے، صحیح بخاری سے پیش کی ہے، اور یہ کہا وَكَانَ لَا يَرْفَعُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، یہ سجدے کی رفع الیدین موضوع سے خارج ہے، تمہارے عمر صدیق نے پہلے بات کی ہے، میرے مناظر نے بعد میں کی ہے، پہلے آپ شکست لکھ دیتے پھر ہم لکھ دیتے۔ لکھو بھائی مولانا عمر صدیق لکھو۔ میں نے کہا لکھواؤ، اس میں حرج کی بات کیا، لکھنی چاہیے، یہ پہلے آپ کے مناظر نے بات کی ہے، وہ بھی شکست لکھے، پھر ہم میرا مناظر لکھ دے گا، لکھو ذرا۔ اب کیسے شکست لکھے؟
وہ لکھ لیتے نا تو میں نے کہا اگلا مسئلہ ہے، پھر میں اگلی بات کروں گا نا کہ ہم نے کیا لکھنا ہے، پہلے شکست تم لکھو، معذرت۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے معذرت کر لی، بات ختم ہو گئی، چلو بھائی آگے شروع ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ دوران مناظرہ کوئی مناظر معذرت کر لے نا، اس کا قد اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ دوبارہ اٹھانا اس کو مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میں مناظر نہیں بنتا تھا، صدر یا معاون۔ مناظر کمزور ہو، صدر مضبوط ہو، مناظرے میں شکست نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ مناظر مضبوط ہونا، معاون کمزور ہو، مناظرے میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کمزور سا مناظر بٹھا لو، آپ صدر اور معاون بن جاؤ، سپورٹ کرو، سپورٹ، وہ چل نہیں سکتا۔ اس لیے میں جہاں بیٹھتا تھا نا، آپ کبھی ویڈیو دیکھیں، میں ساتھ ساتھ اپنا مناظر چلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ مناظرہ تھا ڈیرہ غازی خان کے علاقے توسا میں، وہاں ایک بستی ہے، وہاں بستی گورمانی، ایک لڑکا تھا، 3 طلاق دی، بیوی گھر میں رکھ لی، پھر وہ غیر مقلد ہوا، اس پر ہماری گفتگو ہوئی، الحمدللہ اس لڑکے نے بعد میں اس کو فارغ کیا، پھر بعد میں وہ لڑکا حنفی ہوا، اس نے اسی مناظرے میں کھڑے کو اعلان کیا، وہ ویڈیو پوری نیٹ پہ 3 گھنٹے کی موجود ہے۔ اب جو مخالف مناظر تھا نا، اس نے فتاوی رشیدیہ پیش کیا اور کہا جی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے۔ ہمارے مناظر کے علم میں یہ نہیں تھی، میں نے فتاوی رشیدیہ نہیں، میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا تو کھڑے ہو کے اعلان کر دے، اگر فتاوی رشیدیہ میں مولانا گنگوہی نے فتویٰ دیا ہو ہماری شکست اور تمہاری فتح، اگر نہ دیا ہو تو تمہاری شکست ہماری فتح، کھڑے ہو کے اعلان کر۔ مناظر نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، میں نے کہا اب نکالو فتاوی رشیدیہ۔ یہ ہوتا ہے صدر کا کام۔ میں نے آج تک کسی مناظرے میں اپنے مناظر کو پھنسنے نہیں دیا، کبھی بھی۔ ہماری ہر گفتگو نیٹ کے اوپر ہوتی، بس وہیں جاؤ، میں نے کہا نکالو۔ اس میں تھا کیا، ایک آدمی نے ایک غیر مقلد سے فتویٰ دیا 3 طلاق 2 تو کیا ہوتا ہے، اس نے جواب دیا 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے۔ اب انہوں نے استفتاء مولانا گنگوہی کو بھیجا، مولانا گنگوہی نے فتویٰ دیا 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے، اور فتاوی رشیدیہ میں پہلے استفتاء، پھر غیر مقلد کا جواب، پھر حضرت کا جواب الجواب، یہ چھپا ہے۔ تو انہوں نے غیر مقلد والے جواب کو فتاوی رشیدیہ مولانا گنگوہی کا فتویٰ کہہ دیا۔ یہ بات عام بندہ تو نہیں سمجھ سکتا نا، عام بندے کو تو فتاوی رشیدیہ دکھاؤ گے، دیکھو مولانا گنگوہی نے لکھا ہے، وہ تو مان جائے گا۔ اس لیے میں نے اپنے مناظر سے کھڑے ہو کے اعلان کر۔ بات سمجھ آ رہی؟ اصول مناظرہ میں ایک اصول ہے، ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ۔ یہ سناؤں کسے یا نہ سناؤں؟ آپ یہ نہ کو ہمارا علم رہ گیا، یہ دلائل کا کیا بنے گا۔ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ تم کورس کرنے کے بعد پھر میرے خلاف شروع ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے کورس کرنے کے لیے، وہ کسے سناتا ہے؟ کسے سناتا ہے؟ مجھے ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب نے کہا، علماء بھی ہمارے بادشاہ لوگ ہیں، بادشاہوں کی جو پھر قدر کرنی چاہیے نا۔ مجھے کہتے ہیں آپ اپنے کسے بہت سناتے ہیں؟ میں نے کہا پھر آپ کے سناؤ۔ بھائی جب میرے کسے ہیں تو میں اپنے ہی سناؤں گا نا، اور تمہارے کسے سناؤں؟ کوئی تمہارا قصہ ہے تو آپ بتا دو، اگلے بیان میں تمہارا سنا دیں گے۔ بس ہم جلسے میں جاتے ہیں، یہ اللہ کا میں مسجد میں بیٹھ کے ایسے کوئی جھوٹی باتیں نہیں کرتا آپ کو ہنسانے کے لیے، میں واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں کئی بار جلسوں میں جاتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ اب میں کیوں نعرے لگ رہے ہیں؟ مجھے بعد میں ایک مولوی صاحب کہتے ہیں تمہارے سامنے وہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، تم ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ کسی کے سامنے تعریف کریں، منع کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا پھر ان کو میں کیا کہوں، وہ کہ گیدڑ آیا، گیدڑ آیا۔ بھائی شیر آیا، وہ کہہ رہے ہیں شیر آیا، اس پر کیا ان کو منع کروں میں؟ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، میں شیر ہوں یا گیدڑ ہوں؟ نہیں ماشاءاللہ آپ، میں نے کہا جب ماشاءاللہ ہیں تو وہ صحیح بات ہی کہہ رہے ہیں نا۔ میں صحیح بات کہنے سے منع کر دوں، بھائی صحیح باتیں نہ کیا کرو، یہ کہو ان کو؟ بھائی جب بندہ صحیح بات کرے تو اس کو مولوی صاحب شاباش دیتے ہیں، تم مجھے کہتے ہو کہ صحیح بات سے بھی روکو، بھائی صحیح بات کیوں کہتے ہیں؟ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ملتان ایک جلسے میں تشریف لے گئے، تو جلسے میں بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو کوئی بندہ جیسے کرکر کرتا ہے، کوئی ہوگا کراچی کا طالب علم، وہ باتیں کر رہا تھا، محسن نے فرمایا بکواس بند کرو۔
خود سے بکواس بند کرو. پھر بیان شروع کر دیا. اگلے دن جلسہ بہاولپور تھا. یہ قومی اتحاد کے دنوں کے جلسے تھے. تو ایک بندے نے مفتی صاحب سے کہا جی ہم تو آپ کے بارے میں سنتے تھے کہ بڑے متحمل مزاج ہیں, بڑے معتدل ہیں اور بہت نرم ہیں, اور کل آپ نے کہا بکواس بند کرو, اتنا سخت لفظ. مفتی نے فرمایا اچھا آپ بتاؤ بکواس جاری رہنا چاہیے کہ بند ہونا چاہیے؟ کہا جی بند ہونا چاہیے. کہا میں نے کیا کہا؟ میں نے بھی یہ کہا بکواس بند کرو. میں نے اس میں کون سی سخت بات کی ہے؟ اصل میں وہ تو کہنا چاہتا کہ آپ نے بکواس کا لفظ کیوں کہا, وہ تو یہ کہنا چاہ رہا تھا نا کہ آپ نے ایک عام آدمی کی بات کو بکواس کہہ دیا. میں نے بھی یہ کہا بکواس بند کرو, میں نے کیا کہا اس میں؟ تو خیر اصول مناظرہ میں سے ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ, منکر, نافی, مختلف اس کے نام ہوتے ہیں. اصول مناظرہ میں یہ اصول ہے کہ جب مناظرہ ہو تو پہلی ٹرم مدعی کی ہوتی ہے اور آخری ٹرم بھی مدعی کی ہوتی ہے. ٹرم کہتے ہیں نشست کو جس میں بات کرتے ہیں. پہلی نشست مدعی کی اور آخری بھی. یہ ضابطہ ہے. ہمارا ایک مرتبہ کوٹدو مناظرہ تھا, یہی ترک رفل ہے. وہ ایک لمبی داستان ہے, میں پورا واقعہ سناؤں گا نا تو ہمارا سارا وقت جو تھوڑا سا ہے وہ اسی واقعے کی نظر ہو جانے. میں اس کی آخری بات سنانے لگا. مناظرہ ہو رہا تھا, رات تقریباً 12 بجے کے بعد شروع ہوا. گرمیوں کی راتیں تھیں, راتیں ہوتی ہیں چھوٹی, تو خیر وہ چل رہا تھا. فجر کی اذان کا وقت قریب آ گیا. دلائل دونوں طرف سے چل رہے تھے. میں سمجھا بھی نتیجہ کیسے نکالیں. یہ صدر مناظر کا کام ہوتا ہے, دماغ لڑاتا رہے کہ اس جنگ کو جیتیں کیسے, نتیجہ کیسے نکالیں. جو ہمارے فیصل تھے نا حکم ثالث, ایک اس میں غیر مقلد تھا اور ایک حنفی تھا, دونوں وکیل تھے. میں نے اس سے پہلے کو ایسے واقعات پیش آئے تھے جس سے ان کو نا میں نے مطمئن کر کے اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا. میں نے ان سے کہا یار دیکھو 2 گھنٹے ہو گئے ہیں, فجر کی اذان کا وقت ہونے والا ہے, اذان شروع ہو جائے گی, نماز بھی پڑھنی ہے, واپس بھی جانا ہے, آپ نے صبح آفس جانا ہے, میں نے صبح سرگودے جانا ہے. ان مولوی کو کہا یہ تو رات لگے رہیں گے, فجر پڑھ کے سو جائیں گے, مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے, کوئی ایسا حل نکالیں کہ نتیجہ نکل آئے. مجھے کہتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے کہا میرے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی ہمارا مولوی بات کر رہا ہے, اس کے بعد دوسرا غیر مقلد شروع کرے گا, تو جب ہمارا مولوی بیٹھ جائے نا حنفی, غیر مقلد کھڑا ہو, تو اس کو بٹھا دو. اسے کو یار جتنے دلائل تمہارے پاس رفع الیدین پر ہے نا, ہم تمہیں 5 منٹ دیتے ہیں, سارے دلائل بیان کر دو بس. اس کے بعد اسے کہہ دیں جو تمہارے پاس ہے سارے تم بیان کر دو. عوام سے کہیں گے خود فیصلہ کر لو. چلو, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. دیکھو کتنی سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے. مدعی وہ ہے, آخری ٹرم کس کی ہونی تھی جی؟ ان کی ہونی تھی نا, ہم نے لے لی نا. نہیں سمجھ آئی؟ آخری ٹرم لے لی نا ایک. دوسرا اس کو ہم نے تیاری کا موقع بھی نہیں دیا, اپنے کو تیاری کا موقع بھی دے دیا. ٹرم بھی لے لی, تیاری کا موقع. یہ ہوتا ہے صدر مناظر کا کام. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صدر مناظر کا کام کتنا اہم ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک. میں نے کہا ایک بات اگلی میں کہتا ہوں, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو نا, یہ دونوں مولوی نہیں مانیں گے. ہمارے نے تو مان ہی لینا تھا اس کے, لیکن میں نے بات تو یہ سمجھانی تھی نا. میں نے کہا جو تم بات, یہ مولوی نہیں مانیں گے, ان کو چھوڑو, تم فیصلہ کرو, تم ثالث ہو, مولوی کی بات نہیں ماننی, تم کھڑے ہو جاؤ. اس نے کہا ٹھیک. جب ہمارا مناظر بیٹھا, ان کا کھڑا ہوا نا, تو یہ حاکم کھڑے ہو, کہتے بھی بیٹھ جاؤ, دونوں مولوی بیٹھ جاؤ, تم بیٹھو. وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو خسر پسر کر رہے ہیں نا, اس نے کوئی مطلب بات ادھر ادھر کچھ ٹھکانے لگا لی ہے. وہ سمجھ رہے تھے مناظر یہ جو ان کو لے کر بیٹھا ہوا ہے نا, کوئی بات ضرور ہے. جب اس نے کہا نا بیٹھو, اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں تمہیں کہا تھا یہ بات نہیں مانیں گے, دیکھ لیا, بیٹھاؤ اس کو. بیٹھاؤ. میں نے کہا بیٹھو. وہ پھر گرم ہوتا تھا, کیوں میری باری ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں پہلے کہتا تھا کہ یہ بات نہیں مانیں گے, تم ثالث بن کے فیصلہ کرو. وہ انہوں نے حکمن کہا, وہ بیٹھ گئے. اس نے کہا بھی دیکھو ہمارا ثالثوں کا فیصلہ ہے کہ مولانا صاحب جتنے تمہارے پاس رفع الیدین پہ دلائل ہے نا, تم 5 منٹ میں سارے بیان کر دو بس. اس کے بعد سارے یہ بیان کر دیں, عوام خود فیصلہ کر لے گی, بس ہمارا یہی فیصلہ ہے. نہیں, اس نے کہا
میں نے کہا سمجھاؤ اس کو میں تمہیں پہلے کہتا تھا، انہوں نے نہیں ماننا، دے کے پڑھنا شروع ہو گیا، کرو فیصلہ۔ انہوں نے کہا جی کرو۔ اب وہ شروع ہو گیا، اس کے لیے مسئلہ بن گیا، آپ دلائل مرتب کیسے کرے، ترتیب کیسے دے، ایک ایک حدیث کیسے پڑھے، مسئلہ بن گیا نا۔ اس نے 5 منٹ جیسے کیسے تھے نا جی، کبھی دلیل پڑھ رہا ہے، کبھی عبارت غلط ہو رہی ہے، کبھی ہماری دلیل کا جواب دے رہا ہے، وہ پزل ہو گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جو ہمارا مناظرہ تھا نا 5 منٹ، میں نے کہا اس کی کتابیں لائن پہ لگا دو، ایسے کتابیں سیدھی کر دو، اب کتابیں سیدھی کر دو، اب آپ نے دلائل شروع کرنے، اور دلائل پر تو نے دلیل نہیں پڑھنی، راوی کا نام نہیں لینا، عربی عبارت نہیں پڑھنی، بس صرف تم نے کتاب اٹھانی ہے اور حوالہ دے کر کتاب رکھ دینی، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو 5 منٹ جیسے کیسے تھا بیچارہ گزار گیا نا۔ جب ہمارے مناظر کی باری ہوئی نا، صحیح مسلم، اللہ کے نبی نے منع کیا رفع الیدین سے، چلو جامع ترمذی باب قائم کیا ترک ذالک، رفع یدین نہیں کرنا، سنن نسائی باب رخصت فی ذالک، رفع یدین نہیں کرنا، مصنف ابن ابی شیبہ، بس زیادہ سے زیادہ 2 منٹ گزرے ہوں گے، ایسے جب 10-15 حوالے اکٹھے آئے نا، لوگ کھڑے ہو گئے، سر بگاؤ سر بلند دیوبند دیوبند، سر بگاؤ سر بلند دیوبند دیوبند، پتہ بھی نہیں چلا مناظرہ کدھر گیا۔ یہ کام ہوتا ہے صدر مناظر کا، سمجھ؟ اب سمجھ آئی میں مناظرہ کیوں نہیں کرتا؟ میرے ساتھ اس سپورٹ والا صدر کہاں سے آئے گا؟ یہ کام ہوتا ہے صدر مناظر کا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ الحمدللہ میں اللہ کا بے حد شکر کرتا ہوں کہ ہم نے اتنے مناظر تیار کر لیے ہیں کہ اب مناظرہ نہیں ہوتا۔ ہم نہیں کہتے مناظرہ ہو، ہم کہتے ہیں مناظر اتنے تیار کر لو کہ مناظرہ نہ ہو۔ جب آپ کے پاس مناظر نہیں ہوں گے نا، پھر مناظرے ہوتے رہیں گے، اور جب آپ کے پاس مناظر ہوں گے تو پھر مناظرے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم نے اتنی بڑی ٹیم تیار کر لی ہے کہ مناظروں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اور میں یہ بات ایسے چل پڑی ہے تو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ساتھی مجھ سے رابطہ کرتا ہے، جی کراچی مناظرہ کرانا ہے، ہم نے جی بلوچستان بگٹی میں کرانا ہے، ہم نے جی فلاں گوجرانوالا کرانا ہے، ہم نے جی سوابی بلانا ہے، بہت رابطے کرتے، ہری پور فلاں نے چیلنج کر دی ہے۔ ہمارے مناظرے کیوں نہیں ہوتے؟ لوگ کہتے ہیں جی مولانا گھمن صاحب مناظرے نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں ہمارے مناظرے کی ترتیب ہے، جس موضوع پر آپ نے مناظرہ کرانا ہے پہلے اس موضوع پر تربیتی نشست رکھو، نمبر 2 اس موضوع پر جلسہ رکھو، نمبر 3 اس موضوع پر مناظرہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں مناظرہ، میں نے کہا نہیں۔